اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا جناب نوح کی روح قبض ہونے کا مکمل واقعہ۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو مکمل سنیں اور اس کے اوپر توجہ فرمائیں، غور کریں، تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا وہ درس موجود ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کافی عرصہ خداوند متعال کے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی۔ تو تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ جو انہوں نے زندگی بسر کی ہے وہ 2500 سال ہے۔ اسی وجہ سے انہیں شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی اثناء میں اب زندگی کے جو آخری ایام تھے، تو کسی بندے نے جناب نوح سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اتنی لمبی زندگی بسر کی ہے، اتنی لمبی زندگی گزار رہے ہیں، تو بتائیں آپ نے اس زندگی کو کیسا پایا، یہ زندگی کیسے گزری؟ اللہ کے نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے چیز آپ کے لیے بہت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو ایک اتاق کی طرح پایا ہے، ایک کمرے کی طرح پایا ہے، اور اس کمرے میں 2 دروازے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی مثال اس زندگی کی ایسے ہے کہ جیسے ایک کمرے کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے میں باہر نکل گیا۔ یعنی اتنی لمبی زندگی اس کو گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فرمایا ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو روایت ہے وہ بھی موجود ہے کہ جب جناب نوح علیہ السلام کی روح قبض ہونے لگی، جناب اسرائیل تشریف لے آئے، تو اللہ کے نبی کیا تھے، ایک دھوپ پہ موجود تھے، دھوپ پر موجود تھے، آفتاب کے سامنے، سورج کے سامنے۔ تو جب اسرائیل آئے، انہوں نے سلام کیا، اللہ کے نبی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا اور پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ تو آج اسرائیل نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چلیں پھر آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں، اتنا ٹائم دے دیں کہ میں اس جو دھوپ ہے اس سے اٹھ کر وہ سائے میں چلا جاؤں۔ تو اب وہاں سے اجازت ملی، اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے اور سائے میں تشریف لے گئے۔ اب خود ہی اللہ کے نبی جناب اسرائیل کو مخاطب کر کے در حقیقت ہمیں سمجھا رہے ہیں، مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اسرائیل، یہ جو میں نے زندگی 2500 سال کی تقریباً بسر کی ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے، اس میں اتنی ہی دیر لگی ہے کہ جتنی مجھے اس دھوپ سے اٹھ کر سائے میں جانے میں دیر لگی ہے۔ یعنی اتنی لمبی زندگی 2500 سال تک ملتا ہے، روایات میں موجود ہے کہ جناب نوح نے زندگی بسر کی ہے، اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے، ایک دفعہ فرمایا ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے ایک دروازے سے آ کر دوسرے دروازے سے باہر چلے جانا، پھر فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جانا، یہی اتنی زندگی کی مثال ہے، یعنی اتنی جلدی یہ زندگی گزر جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جو انسان خدا کی معرفت کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے، آخرت پہ ایمان رکھتے ہوئے، آخرت پہ یقین رکھتے ہوئے نیک اعمال کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، تو جتنی بھی زندگی ہو وہ انسان کی زندگی کامیاب ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے جس کے اندر خدا کی معرفت، خدا کی عبادت، خدا کی اطاعت موجود نہیں ہے، اگر وہ 2500 سال ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو یا اس سے کم ہو، اس کی بے ہدف اور بے مقصد زندگی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے خدا کے دین کے لیے اتنی قربانیاں دیں، اتنی تبلیغ کی، 2500 سال تک زندگی بسر کی، لوگوں کو دعوت دین دی، دعوت خدا کی طرف وہ دعوت دی۔ اس کے باوجود بھی زندگی کے حوالے سے جب سوال ہوا ہے کہ کتنی جلدی گزری ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2500 سال ایسے ہی گزر گئے ہیں جیسے میں نے ایک سائے سے اٹھاؤں اور دوسرے یعنی دھوپ سے اٹھوں گا اور سائے میں چلا گیا ہوں، یا ایک دروازہ اس کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے باہر چلا گیا۔ تو بہرحال دعا ہے خداوند متعال کی ذات ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی زندگی بسر کر سکیں کہ جس کے اندر اس کی عبادت اور اس کی اطاعت اور معرفت موجود ہو، تاکہ ہماری یہ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب رہیں۔ دعا ہے خداوند متعال کی ذات ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں، دعا میں یاد فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ